السلام علیکم ناظرین، میں بسمہ رستم۔ آج ہم کپوارہ آئے ہیں جہاں پہ ٹریڈرز الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم بات کریں گے جو کینڈیڈیٹس اٹھے ہیں۔ ہم آئے ہیں حاجی غلام محمد میر صاحب سے بات کرنے کے لیے کہ وہ الیکشنز کیوں لڑ رہے ہیں اور کس لیے وہ ٹریڈرز الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھے اپنا انٹروڈکشن دیجیے، اپنے بارے میں بتائیے، اور جو آپ ٹریڈر یہاں پہ ایز کام کرتے ہو اس جرنی کے بارے میں بتائیے۔ میں پہلے تہ دل سے میڈیا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن دگنی رات چگنی کر کے اس ٹریڈرز فیڈریشن کے جو یہ الیکشن ہے اس کی کوریج کرنے کے لیے آئے۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میرے مارکیٹ کے ہر ایک تاجر اس میڈیا کا شکر گزار ہے جنہوں نے میڈیا کے ذریعے سے یہاں پر میرے تاجروں کو ہوشیار کیا۔ تو میرا نام حاجی غلام محمد میر ہے۔ میں 2 بار صدارتی الیکشن جیت چکا ہوں، اس مارکیٹ میں 2 بار صدر رہ چکا ہوں۔ آج مجھے تیسری بار تاجر برادری نے یہ کہہ کر کے ہمیں آپ آؤ، آپ نے 2 بار ہماری خدمت کی، آج بھی خدمت کروں۔ جی، تو آپ بول رہے ہیں کہ میں نے 2 بار یہاں پہ الیکشن جیتا ہے، تو آپ نے پریویسلی جو کام کیا، اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اور چینج جو کپوارہ میں کرنی ہے ایز اے ٹریڈر، وہ آپ کیسے کرو گے اگر پریزنٹ ٹریڈر؟ دیکھو انشاءاللہ الرحمن مجھے پتا ہے کہاں کہاں کیا کیا مسائل ہے۔ یہاں پر تو پہلے الیکشن نہیں ہوتے تھے، تو اس سے پہلے بھی 2014 میں جو یہاں پر الیکشن ہم پروسیس کر رہے تھے، الیکشن پروسیس ہو کر بھی تو پھر اس وقت کچھ دکانداروں نے یہاں کورٹ سے سٹے لایا تھا۔ پھر یہ 3 سال کورٹ میں چلا، 3 سال میں نے اکیلے ہی کورٹ میں لڑا دکانداروں کے حق کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جب ان کو میں نے حق دلوا دیا اس وقت انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں شوکت مسعودی صاحب ہے، یہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے، انہوں نے اسی کو چنا ہے کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں جو میں دیکھ رہا ہوں ہم 3 کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں منوج جی ٹنڈن بھی ہے، غلام محمد میر بھی ہے، اور اسحاق احمد وانی بھی ہے۔ میں دکانداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب ذات پات یہ دیکھ کر نہیں مت کرو، آپ صرف آپ دیکھ لیجئے آپ کی خدمت کون کرے گا، کون اس مارکیٹ میں جو بھی ہماری مشکلات ہے ہم کیسے ان کو حل کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک ہی مسائل نہیں ہے، یہاں کووڈ میں ہمارے دکانداروں کی دکانیں بند رہی، اس وقت بجلی فیس ہو گیا، ان کو ایم پی اے ہو گیا، بہت زیادہ بجلی فیس چارج چڑھ گئی ہے کیونکہ جب کووڈ تھا تو مارکیٹ بند تھا۔ تو مجھے گورنمنٹ سے انشاءاللہ الرحمن میں اس کے بارے میں آج کی سرکار جو عمر اللہ صاحب کی ہے، جو ہمارے ایم ایل اے صاحب فیاض احمد میر صاحب ہے، میں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو ایک ریلیف دلوا دوں گا اس میں انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ اس وقت کچھ جو ہمارے ریزیڈنس ہوتے ہیں ان کو ملا ہے، تو لیکن جو ہمارے تاجر برادری کے جتنے بھی دکان یہاں پر ہے ان کو بہت بجلی فیس اس میں زیادہ ہوا ہے، تو گورنمنٹ سے بات کر کے انشاءاللہ الرحمن ان کو ریلیف دلوا دیں گے۔ تو میں نے اور نامنیٹڈ پرسن سے بات کی ہے جن میں سے کشمیری پنڈ جن کا نام ہے منوج ٹنڈن، ان سے بات کی تو وہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ریلیجن کارڈ کھیلتے ہیں، تو آپ کا ٹیک کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ اصل میں یہ ہندوستان ہے، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، اسی بھائی کے ناطے میں آج انہوں نے جو یہ فارم نامزدگی بھرا ہے، میری کچھ چند بھائی اس کے ساتھ ہے، انہوں نے ہی اس کو کہا ہے ٹھیک ہے، یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ہمیں کون بندہ کہاں پر چاہیے، کون کہاں پر بات کرے گا، کس کو مارکیٹ کی پوری ہمدردی ہوگی۔ رہا سوال اس کا کہنا کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، مذہب تو ہم کارڈ نہیں کھیلتے کیونکہ ہندوستان میں ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو ہم یہاں پر 100% مسلم ہیں۔ اگر اس کو اکیلے میں یہ کیا کر سکتا ہے؟ چلو کچھ بندے اس کے ساتھ آئے ہیں، ان کا اپنا ڈیموکریسی سٹیپ ہے، وہ کیسے ان کو انہوں نے اس کو اٹھایا وہ ان کا کام ہے، تو یہ تو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں تو ہندو مسلم تو یہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ایموشنل کارڈ کھیل رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے نہیں جی اس طرح ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بھائی چارہ ہے، ہم نے کشمیر میں اس کے لیے بہت محنت کی ہے، اور اس بھائی چارے کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے غلام محمد میر نے ہر وقت، چاہے وہ اس وقت بھی، چاہے ہماری ایجنسی یہاں پر ہے یا ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، ہم جوگ بجود ہر وقت شانہ بشانہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رہے، کوئی لائن آرڈر پرابلم ہونے نہیں دیا۔ تو اس وقت بھی یہاں پر حالات کچھ سچویشن الگ ہو چکی تھی، لیکن ان کی رکھوالی پہلے اللہ پاک نے کی، پھر ہم نے کی۔ جو یہاں پر منوج جی ٹنڈن کے وہ اور 3 بھائی ہے ہمارے سکھ کمیونٹی کے ہے، ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ، ہمارے مذہب اگر الگ الگ ہے لیکن
جو یہ ٹریڈ ہے یہ تو ایک ہی ہے، بھائی چارہ ہے، اس بھائی چارے میں ہی اس کو منوج جی کو آج ملا ہے۔ کل منوج جی کہہ رہے تھے کہ جی میں گورنر صاحب کو مل رہا ہوں، میں اس کو مل رہا ہوں، ٹھیک ہے ملنا تو ضروری ہے، لیکن دھوکے میں کسی کو مت رکھو، دھوکے میں مت رکھو کسی کو۔ آج ڈیموکریسی ہے، آپ کل جیت جاؤ گے، آپ کو ملنا ہے، آپ کو گورنر صاحب سے ملنا ہے، آپ کو چیف منسٹر سے ملنا ہے، لیکن پراپر چینل سے۔ یہ بول کر کے میں جی مارکیٹ پریزیڈنٹ ہوں، چند آدمیوں نے بنایا اور کیئر ٹیکر رہ کر پھر یہ ایموشنل کارڈ کھیل رہا ہے آج نہیں جی اس طرح کر رہے، یہ بات یہ من گڑت کہانی ہے ان کا۔ انشاءاللہ الرحمن مارکیٹ میں مجھے پوری امید ہے اپنی تاجر برادری سے، وہ سوچ سمجھ کر وہ ڈالے اپنا، اور آپ کے وسادت سے میں اپنے تاجر بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کسی جگہ میں نہیں پوچھا ہوں کیونکہ مارکیٹ بڑا ہے، یہ تو پورا زانگلی ہے، گوس ہے، ٹکر ہے، یہ بہت لمبا مارکیٹ ہے۔ اگر میں کسی دکاندار کے پاس نہیں پوچھا ہوں، میں اس کو یہ نہ سوچے کہ میرے پاس نہیں آیا ہے، مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ مارکیٹ بڑا ہے۔ کل ہی ہمارے الیکشن بورڈ نے ایک آرڈر کر دیا کہ اب کمپیننگ بند کرو، کیونکہ کمپیننگ اصل میں ہوتا ہے جلسے جلوس کرنے میں، لیکن ہمارے جو الیکشن بورڈ ہے انہوں نے بولا نہیں جی آج آپ کمپیننگ نہیں چلا سکتے ہو، تو ہم نے بند کر دیا۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، جو آپ کا فرمان ہے، آپ ہی کے وسادت سے الیکشن ہوئے ہیں، تو ہم نے اس میں لبے کر دیا۔ تو زیادہ تر کپوارہ کو ڈومینیٹڈ ریجن کہا جاتا ہے، تو اس میں لیکن اب ٹریڈرز آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمارے لیے کریں گے، جنہوں نے آپ کو 2 سال تک جتایا، اب اس بار بھی تو آپ کیا ان کے لیے کریں گے ایز اے پریزیڈنٹ رہ کر؟ پہلے بھی کیا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، 2 بار جو مجھے صدارتی الیکشن میں مجھے لوگوں نے جتایا، سیدروں نے جتایا، انہوں نے مجھے، اگر اس وقت غلام محمد کی کوئی پہچان ہے وہ ہے صرف ان ٹریڈروں کی وجہ سے۔ ان ٹریڈروں کے لیے میں نے دن دگنی رات چگنی کر دی۔ جب بھی کوئی ثانیہ یہاں پر ہوتا تھا، چاہے آگزنی ہوتی تھی، میں خود پائپ لے کر وہ آگ خود بجھاتا تھا۔ میں نے مارکیٹ میں پریزیڈنٹ ہی نہیں کی، میں نے مارکیٹ میں ایک چوکی داری کی۔ اس مارکیٹ میں 90% لوگ جو ہے وہ باہر کے، چاہے وہ سوگام ہے، لولاب ہے، کلاروس ہے، ترہگام ہے، شمناگ ہے، یہاں پر تو ڈفرینٹ لوگ رہتے ہیں۔ سری نگر سے میرے یہاں پر تاجر ہے، بارہمولہ سے میرے تاجر ہے، لیکن جب یہ جاتے ہیں تو مجھے یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی ہے کہ میں اس مارکیٹ کی رکھوالی تو اللہ پاک کرتا ہے، تو لیکن میں ایک چوکی داری ہو کر میں یہاں اس مارکیٹ کی میں نے 2 بار چوکی داری کی۔ ورنہ میڈم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر جتنے بار بھی صدارتی الیکشن ہوئے، ایک ہی بندہ ایک بار اٹھا، دوسری بار اس نے ہمت نہیں کی، لیکن اللہ کے فضل کرم سے مجھے انہی تاجروں بھائیوں نے 2 بار مجھے صدارتی الیکشن میں لا کر جتا دیا۔ آج میں اپنے تاجر بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذات پات کی بنیاد پر مت دیکھو، آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا، کیونکہ مجھے بہت سارے مسائل ہیں یہاں پر، یہاں مسائلوں کے انبار لگ چکے ہیں، کیونکہ میں اس ٹریڈ سے پچھلے 8 سال سے باہر ہوں، مجھے پتا ہے کہاں کہاں پر کیا ہوا۔ یہاں کچھ بھائیوں نے، کل میرے دکاندار بھائیوں نے انٹرویو دے دیا کہ یہ ایفیلیشن اس ٹریڈ کو نہیں ہے۔ ان سے میں بتانا چاہتا ہوں اگر اس کو ایفیلیشن نہیں ہے تو پھر یہ پریزیڈنٹ کیسے وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے کشمیر پروونس کا؟ اگر یہ لوگ بول رہے ہیں نہیں جی، پھر منوج ٹنڈن صاحب جو اس نے کل سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ گورنر کے پاس ملنے گیا، کس وجہ سے گیا؟ جب ہمارے محمد یاسین خان اس وقت وہاں پر الیکشن جو پچھلی بار ہمارے پریزیڈنٹ تھے، جب گورنر صاحب نے یا ہمارے عمر صاحب نے ان کو بلا کر ان کے ساتھ ڈسکس کیا کیا مسائل ہے آپ کو، تو یہ کیسے پھر اس میں گیا؟ اگر یہ رجسٹریشن ان کے جس وقت ہم نے رجسٹریشن پروسیس کر دی اس میں، تو اس وقت ایک ارجنٹ ہمیں آ گئی کہ اس میں بہت سارے یونینز ہونے چاہیے، پھر یہ ٹریڈ بن جاتا ہے۔ پھر اس وقت ہمارے حمید صاحب لیبر کمشنر تھا، میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کر کے انہوں نے مجھے بتایا اس وقت کہ آپ اس کو سری نگر ٹریڈ رجسٹرڈ ہے، آپ اس کو ایفیلیٹ سری نگر ٹریڈ سے کیجیے۔ پھر ہم نے کشمیر جو ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز ہے اس کے دائرہ حدود ہم نے بڑھا دیے، ہم نے ہر کشمیر جو 10 ڈسٹرکٹ ہے ان کو ضم
जम करके हमने एक ही ट्रेड बना दी, कश्मीर एंड ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर। उसमें जो यहाँ पर कल प्रेसिडेंट बन जाएगा वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है कश्मीर प्रोविंस का। उसमें हमने करना को भी वोट रखे हैं, उसमें हमें त्रागाम को भी वोट रखे हैं, उसमें हमें सोगाम को भी, जहां जहां तहसील है वहां वहां उनको वोट है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी वोट है। तो ये बंदे, इनको जो मेरे भाई कल मीडिया के वसादत से कहते थे कि नहीं जी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरे भाई आप मुझे बताओ, अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर ये वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनता है कश्मीर प्रोविंस का? आपके वोट का इतना अल्लाह पाक ने ताकत रखा है, ये प्रेसिडेंट जो आप यहाँ पर बना रहे हो ये तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर ये नहीं होता, मैं बता दूंगा मैडम, जिस वक्त मुफ्ती साहब की सरकार थी, मुफ्ती साहब के वसादत से आर पार, उस वक्त अटल भाई वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, आर पार जो ट्रेड आई थी यहाँ पर, तो उस वक्त जो भी प्रेसिडेंट वहां पर गया कमांड पोस्ट पर रिसीव करने के लिए, वो गुलाम मोहम्मद मीर ही था, जिसने वहां पर जाकर गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर निकाला कि आप कमांड पोस्ट पर जाकर उनको रिसीव कीजिए। तो एक तालमेल बना, तालमेल इस वजह से बना कि आर पार जो ट्रेड थी वो हमने चलाना। जब हमने चलाई उसमें कुछ अर्जेंटे आए, वो गवर्नमेंट का मसला है, क्योंकि वो सिक्योरिटी का मामला है, उन्होंने बंद क्यों किया वो तो गवर्नमेंट को पता है। लेकिन हमने एक कोशिश की, जिसमें मोहम्मद यासीन खान प्रेसिडेंट थे, हमने एक कोशिश की बजट सेशन में, जब जिस वक्त प्रॉब्लम हमें होगी, जिस वक्त 2008 में हमें शुपियन का मामला हुआ, नीलूफर का मामला हुआ, मार्केट 3 साल बंद रहा, मैंने उमर साहब से, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कस करके ये कहा कि हमें प्रॉब्लम है। उस वक्त उनके साथ जेके बैंक के चेयरमैन उस वक्त हसीद राबू साहब थे, उनके साथ डिस्कस करके हमने 2% इंटरेस्ट ताजर भाई को माफ करवा दिया। लेकिन आज कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ये कहे कि ये ट्रेड रिकग्नाइज नहीं है, ये ट्रेड रिकग्नाइज नहीं है, हाँ सही बात है, लेकिन एक ट्रेड रिकग्नाइज है, वो है श्रीनगर ट्रेड, उसके साथ एफिलिएट ये है। अगर ये ट्रेड एफिलिएट उसके साथ नहीं है तो मुझे मैडम बताइए फिर हम कैसे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं कश्मीर प्रोविंस के? ये उनके साथ जम हुए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर सूबा 10 डिस्ट्रिक्ट का है, ये जम हुआ है श्रीनगर ट्रेड में। हमें चाहिए कि जब भी हम कोई यहाँ पर कदम उठाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता मेरे ताजर भाई को कोई प्रॉब्लम होगी, हम ये बड़े ऐवानों में इशू उठाते हैं। मैं मोहम्मद यासीन खान या जो भी प्रेसिडेंट कल होगा वहां पर, हम उनको लेकर जेके बैंक से डिस्कस करते हैं। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, सेल्स टैक्स का मामला है, यहाँ हमारे भाइयों को आज यंग यूथ आते हैं ट्रेड में, क्योंकि नौकरियां सरकारी रही नहीं। आज उनको चाहिए कि उनको इंडस्ट्रीज में है, आज गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर फंड से एक ये आ रहा है, एक स्कीम आ रही है कि आप यंग यूथ को एडजस्ट कर दो, उनके लिए उसको एक मशवरा देना चाहिए। देखो ये आसान बात नहीं है, प्रेसिडेंट तो कब बनाना ये तो अल्लाह पाक के हाथ में है। लेकिन मेरे ताजर भाइयों ने 2 बार मुझे खिदमत करने का मौका दिया, आज भी आपकी चैनल के वसादत से मैं उनको मुतबाना गुजारिश करता हूं कि आप जात पात मत देखो इसमें, आप ये देखो कि हमारी खिदमत कौन करेगा। हमारे जो ये भाईचारा यहाँ पर है, मालिक की दुकान और किराएदार का, बार बार यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए से एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये मालिक की दुकान है। मैं कह रहा हूं, मैं अगर मालिक की दुकान हूं, लेकिन आप देख लीजिए पहले कि मार्केट में मेरे जो 2 टर्म गुजरी हुई है, उन 2 टर्मों में किसी दुकानदार को अगर मालिक की दुकान ने तंग किया तो हमने उसके खिलाफ एक्शन की, उस वक्त हमने उनको दुकानें वापस दिलवा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, हम इस सब में किसी को दरार डालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मालिक की दुकान और किराएदार का एक रिश्ता होता है, मुकद्दस रिश्ता होता है। ये 2 दिन के बाद नहीं है कि मैं एक बार कस्टमर मेरे पास आया तो उसको चाहिए, तो वो अगर उसको मेरी लैंग्वेज पसंद नहीं आई तो वो दूसरी बार नहीं आएगा। माल की दुकान को बार बार आना है इसके किराएदार के पास, क्योंकि चाहे वो साल के बाद आता है या महीने के बाद आता है, लेकिन ये एक मुकद्दस रिश्ता है। हम इस रिश्ते में दरार नहीं डालना चाहते। अल्लाह पाक के फजल करम से, आपकी चैनल के वसादत से मैं तमाम ताजर भाइयों से जनरल एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपने वोट का हक दे दीजिए और सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत की। ये जो मनोज टंडन साहब बोल रहे हैं कि मैं जी मार्केट प्रेसिडेंट हूँ, चाहे ये गवर्नर साहब से मिले, चाहे ये चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, ये अच्छी बात नहीं है। प्रेसिडेंट वो बनता है जो सदारती यहाँ पर लड़ता है। हाँ, इसमें एक प्रोसीजर है कि जब हम 2 महीने पहले ये अपने अहदे से दस्तबरदार होते हैं, उसका एक प्रॉपर चैनल होता है। उन 2 महीनों में इलेक्शन बोर्ड
ان کے پاس چابز رہتی ہے. اگر مارکیٹ میں کوئی مسائل ہوتا ہے وہ وہی دیکھتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, یہ بڑے بڑے ایوانوں میں بتا رہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوں. پریزیڈنٹ وہ بن جاتا ہے جس کو ووٹ لوگ ڈالیں گے, جس کو ووٹ کل یہاں پر اگر صدارتی انتخاب ہے, منوج جی ٹنڈن کل بن جائے گا, میں اس کو خود برمالا ڈال دوں گا. آپ دیکھتے ہم کیوں بنائیں گے ذات پات مذہبی کارڈ کیوں کھیلیں گے؟ ہاں ہمیں یہ حق ہے کہ یہاں اتنی ہے کہ یہاں 100% مسلم آبادی ہے. اگر میجارٹی 100% ہے تو منوج جی ٹنڈن سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو کس نے حق دے دیا ہے؟ چلو وہ میری ہی بھائی ہے جو آپ کے ساتھ, آپ کیوں بول رہے ہیں یہ ایموشنل کارڈ کھیلتے ہو؟ اگر میری ہی بھائی آپ کے ساتھ ہے, مسلم بھائی آپ کے ساتھ ہے, تو ان کے طرف سے بھی آپ دیکھو نا. وہ میرے سانہ بشانہ چل رہے ہیں, چلو ان کو میں پسند نہیں ہوں, لیکن انہوں نے منوج جی ٹنڈن کو پسند کیا. کیوں کیا وہ جانتے ہیں. کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھائی چارے میں ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی. اب آپ لاسٹ میسج کیا دینا چاہو گے ان ٹریڈرز جو آپ کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میسج میں آپ کے چینل سے محترمانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تاجر بھائیوں سے. یہاں پر 3 کینڈیڈیٹ, آپ ووٹ ڈالنا ایک بیعت کرنی ہے, کیونکہ ووٹ ڈال کر آپ کے ووٹ کو قدر ہونی چاہیے. انشاءاللہ رحمان, انشاءاللہ رحمان, انشاءاللہ رحمان, میں آپ کی ووٹ کی قدر کروں گا اور اسی طرح کروں گا جس طرح اپنے ایمان کی قدر کرتا ہوں. کیونکہ آپ کے 24 گھنٹے غلام محمد میر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. جہاں آپ کو میری ضرورت ہو, چاہے وہ رات ہو چاہے وہ دن ہو, میں 24 گھنٹے یہاں کوپوارہ مارکیٹ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تو میں تمام تاجر برادری سے کہتا ہوں کہ میرا چناوی نشان ترازو ہے, ترازو پر ووٹ ڈالیے, ترازو کو کامیاب کر لے انشاءاللہ الرحمن. جس طرح کورٹ میں ترازو کا انصاف لگا ہوا ہے, ہمارے آفس میں بھی لگا ہوا. اگر کسی مال کی دکان نے زیادتی کی کسی کرایہ دار کے ساتھ, ہم ناانصافی ہونے نہیں دیں گے. اگر کرایہ دار کسی جگہ غلط ہے, ہم اس کو لا کر سوچ سمجھ کر, کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندے کرتی ہے, ایک دکاندار سے ہمارا ٹریڈ بدنام نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میں محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا چناوی نشان میرا جو ترازو ہے کل 31 تاریخ کو ان پر مہر ڈالیے. تو یہ تھے حاجی غلام محمد میر صاحب جن سے ہم نے بات کی ٹریڈرز الیکشن کے ریلیٹڈ. تو ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیوں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں.